بڑے پیر نے کام بانٹ رکھے تھے، کسی کو جوتی سنبھالنے کا، کسی کو کھانا کھلانے کا، اور کسی کو لوٹا دے دیا تھا کا بیٹا تم پانی پلانا وضو بنوانا۔ جی آج انہوں نے مجھے مولانا غفران صاحب نے مجھے جب میں یہاں آیا نا تو وضو بنا کے آیا ہوں، وضو بنوایا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اب لوٹا دے دیا تھا، اب لوگ ان کا نام بھول گئے، ان کا نام شیخ احمد تھا البرقی، اور میں سمجھتا ہوں یہ الابریقی ہوں گے، ابریقن مانے لوٹا، سمجھے؟ تو البرقی ان کا نام شیخ احمد تھا، نام بھول گئے، انہیں لوٹے والے بابا کہنے لگے، لوٹے والے بابا، لوٹے والے بابا، لوٹے۔ ایک دن نا لوٹے والے بابا کو جب بہت دن ہو گئے تو دل میں خیال آیا، یار چور آتے ہیں تو یہاں ولی ہو جاتے ہیں، ڈکیت آتے ہیں تو ولی ہو جاتے ہیں، کسی کو غوث، کسی کو قطب، کسی کو ابدال، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ ہمیں اتنے دن ہو گئے لوٹا ہی لوٹا، لوٹا ہی لوٹا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کرامت ملی یا نہیں ملی، تھک گئے۔ ایسا کرتے ہیں، چلو جوتے والے اور لوٹے والے دونوں میں ڈسکس کر رہے تھے، ایسا کرتے ہیں چلو تھوڑا دو ایک دن ٹہل کے آتے ہیں۔ ٹہل کے آتے پیر صاحب کی ایک کرام، بڑے پیر صاحب کا بچپنا۔ ایک بڑھیا تھی، بڑھیا، اس کی بہو کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی، اس نے دعا مانگی، اس نے کہا اللہ اگر میری بہو کے یہاں بچہ ہو جائے گا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ 9 ہاتھ کا؟ کتنے ہاتھ کا؟ 9 ہاتھ کا۔ تم نے دیکھا 9 ہاتھ کا بکرا؟ نہیں دیکھا۔ بول تو گئی، گاؤں کی عورتوں نے چڑھا دیا نا، منت مان لے، منت، اور بڑی والی مانی۔ اس نے سوچا ایسی منت مانوں گاؤں میں کسی نے مانگی نہ ہو، بولی 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ اب صاحب اللہ نے ادھر امید دے دی، اب جب بہو کو امید ہو گئی، اب یہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے 9 ہاتھ کا بکرا، اب نہیں ملتا۔ جو بکرے بیچتے تھے، کاروبار کرتے، ان کے پاس گئے تو بولے بوڑھی اماں ایسا کرو 2 بکرے جوڑ کے کاٹ دیو، تو بولی نہ کاٹوں گی بھی ایک، اور وہ بھی 9 ہاتھ کا، تو بولی اماں اونٹ بول دیتی، اونٹ بکرا ہوتا ہی نہیں۔ 4 ہاتھ کا بکرا مل گیا، ڈھونڈتے پہ مفتی صاحب کے پاس گئے، صاحب میں نے ایسے منت مان لی۔ مفتی صاحب بولے تو بڑھیا پاگل ہو گئی تھی کیا؟ تجھے ایسی ماننے کی ضرورت کیا تھی جو میری کتابوں میں مسئلہ نہیں ہے؟ اب میں کیا کروں؟ مفتی صاحب بھی پریشان، ادھر بہو کو 9واں مہینہ آ گیا، اب بڑھیا کو بکرا نہیں ملتا، 4 ہاتھ کا مل گیا۔ عورتوں نے چڑھا دیا بہو کو، بہو بڑی خطرناک تھی، عورتوں نے چڑھا دیا اگر بکرا نہیں ملا تو تمہارا بچہ بچے گا ہی نہیں۔ بہو نے چھری منگا لی، یا تو بکرا کٹے گا یا پھر یہ بڑھیا کٹے گی۔ اب بڑھیا بہت ڈرتی تھی اماں سے، مطلب ساتھ سے اپنی، کیونکہ بڑھیا جو تھی اپنی بہو سے بہت ڈرتی تھی، بہو بڑی خطرناک۔ اب بڑھیا ڈر کے مارے بخار پہ بخار ہے، کیا کروں 9 ہاتھ کا بکرا؟ کسی نے کہا بہت بڑے مفتی صاحب مدرسے میں پڑھتے، وہاں پوچھو۔ جب اس میں گئی، کون سے مدرسے میں؟ جس میں بڑے پیر صاحب بھی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے سے بچے، اس وقت کا، اس دور کا جو سپارہ ہوگا نا، سینے سے لگا، امی جان کے ہاتھوں میں بڑے پیر صاحب پڑھنے گئے مدرسے۔ اب بڑے پیر صاحب کے استاد سے پوچھا، بولی مجھے بچا لو، بہو کاٹ دے گی۔ کیا مطلب؟ بولی حضرت 2 ہی چیزیں کٹیں گی، یا بکرا یا بڑھیا۔ بولی میں نے پتہ نہیں میری مت ماری گئی، میں پاگل ہو گئی، کیا ہو گئی 9 ہاتھ کا بکرا؟ بڑے پیر صاحب کو استاد بولے 9 ہاتھ کا بول دیا تو نے؟ کہا جی حضور۔ کہا اچھا دیکھ 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں، تو تیری یہ منت جو ہے لغو ہے، اور اب جب لغو ہے تو ختم ہے۔ ایسا کر جب پوتا ہو تو پوتے کا صدقہ کر دیے، اور نبی فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو بڑھیا بولی مفتی صاحب آپ کی بات صحیح ہے، میں تو مان لوں، مگر بہو کو کون سمجھائے، وہ تو چھری لیے بیٹھی ہے، چھری لیے ہوئی، وہ تو کاٹے گی،
وہ نہیں چھوڑے گی۔ اب بڑھیا انہوں نے کہا اس کا راستہ یہی ہے، حل یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بڑھیا آ گئی، ادھر ڈھونڈے ہوئے پڑ رہے، اتفاق سے جیسے ہی پوتا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا نا، آزماتا۔ ایک صاحب ڈھول بجاتے تھے، ایک مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ڈھول مت بجایا کرو، قرآن خوانی کرا دیا کرو، تو بیچارے نے 70,000 کی بھینس لی تھی، بھینس مر گئی، پورے گاؤں میں اڑ گئی کہ امام حسین نے بھینس مار ڈالی۔ معاذ اللہ یار، امام حسین ایسا کام کریں گے؟ بتاؤ کتنا برا عقیدہ ہو گیا ہم لوگوں کو، کیسے حالات ہو گئے۔ اب بڑھیا پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، ادھر ادھر پوتے کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈھونڈ کے لاؤ بڑھیا کہاں، بڑھیا کہاں، پورے گاؤں میں اڑ گئی۔ 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا، 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کہاں چلی گئی؟ اللہ بڑھیا پیڑ کے نیچے رو رہی ہے، سارے بچے ہنس ہنس کے جا رہے ہیں، یہ 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا، 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کٹے گی۔ بڑھیا رو رہی ہے، بڑے پیر صاحب چھوٹے سے تھے اور سینے پہ سپارہ لگا تھا، کہنے لگے مائی کیوں رو رہی ہو؟ کیوں رو رہی ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ بڑے پیر صاحب کہا بیٹا چھٹی ہو گئی، تم جاؤ، میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں، رونے دو۔ بڑے پیر بولے بتاؤ تو، ہو سکتا میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں۔ بڑھیا بولی بڑے بڑے مفتیوں سے تو ہوا نہیں، تو چھوٹا سا بچہ کیسے حل کر دے گا؟ اسے کیا پتا تھا یہ حضرت علی کا پوتا ہے، سبحان اللہ، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، بے شک، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اب ادھر جو تھا بڑھیا کہنے لگی بیٹا تم مجھے رونے دو، رونے دو، جاؤ میرے حال پہ چھوڑ دو۔ بڑے پیر بولے کیسے رونے دوں، میں تو اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں جہاں پہ روتے ہوئے کے آنسو پوچھے جاتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں، نہیں رونے نہیں دے سکتا۔ بے شک، بڑھیا بولی بیٹا بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو، کہا مائی بتاؤ تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ کہا حل کر دو گے؟ کہا جی حل کر دوں گا، مسئلہ بتاؤ۔ بڑھیا بولی بتاؤں؟ ہاں جی بتاؤ۔ بڑھیا بولی بیٹا ایک بات بتا، تم نے کبھی 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا؟ بڑے پیر بولے 9 ہاتھ کا مطلب؟ بولی یہی تو میری مت ماری گئی تھی، میں نے 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا۔ بڑے پیر والے مائی پریشان مت ہو، یہ بتاؤ کتنے ہاتھ کا ملا؟ بولی 4 ہاتھ کا ملا۔ بڑے پیر بولے مجھے گھر لے چلو، میں تمہارے 4 ہاتھ کا بکرا جو ہے اسے 9 ہاتھ کا کر دوں گا۔ جی کیا بات ہے، سبحان اللہ، اب بڑھیا کی نے تو آنکھیں کھولی، کہا بیٹا کتنا پیارا ہے، تیری ماں کتنی پیاری ہے، کون سے خاندان میں؟ کیا پتا تھا یہ سید زادہ ہے۔ جی جی، اعلی حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا بیٹا تو نے میرا دل رکھ لیا، یہی بڑی بات ہے، مجھے رونے دے۔ بڑے پیر بولے نہیں بیٹ نہیں مائی، مجھے لے چلو، میں وہ بکرا تمہارے 9 ہاتھ کا کر دوں گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان، بڑھیا بولی بیٹا دیکھ لیے بہو بہت خطرناک ہے، چھری رکھ کے پڑی ہے، چھوڑے گی نہیں، ایک مرتبہ اور سوچ لیے پھر بھی۔ بڑے پیر بولے مائی چلو تو۔ کہا سچ میں؟ کہا جی۔ ادھر اعلان ہو گیا مفتی صاحب آ رہے ہیں، 9 ہاتھ کا بکرا کریں گے۔ جی جی، پورا گاؤں بھر گیا، پورا گاؤں اس کے گھر میں کہ کون سے مفتی صاحب 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کو لے کے آ رہے ہیں۔ سمجھ رہے تھے نا اتنی بڑی پگڑی ہوگی، 2-4 آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے، مفتی صاحب کے نعرے لگ رہے ہوں گے۔ اب بڑھیا پہنچ گئی، چھوٹے سے بچے، خوبصورت بچے، بڑے پیر صاحب آرام سے چل چل کے چل بڑھیا کے گھر پہنچ گئے۔ اب جیسے سارے لوگوں نے کہا بوڑھی ماں بتاؤ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ بڑھیا بولی یہ بڑے پیر صاحب کھڑے تھے، بڑھیا بولی یہ
سب نے دیکھا یہ اللہ جس نے بڑے پیر کا چہرہ دیکھا دیکھتے ہی رہ گیا، جی جی بے شک دیکھتے ہی رہ گئے۔ اعلی حضرت کیا بولے، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بے شک سبحان بولو اللہ یا غوث المدد، یا غوث المدد وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سارے لوگ کہنے لگے ہاں مفتی صاحب تو بڑے پیارے، چھوٹا سا بچہ اور مفتی صاحب، اللہ اللہ سب لوگ بولے بناؤ 9 ہاتھ کا بکرا بناؤ۔ او غیور مسلمانوں ذرا سنو، بڑے پیر صاحب نے بکرا بنایا تو کیسے بنایا؟ کہنے لگے ہاں بتاؤ۔ اب وہ بڑھیا بولی بیٹا بولو۔ بڑے پیر صاحب کہنے لگے مائی بتاؤ تم نے کیا منت مانی تھی؟ بڑھیا کہنے لگی میں نے 9 ہاتھ کا بکرا بولا تھا لیکن 4 ہاتھ کا مل گیا۔ بڑے پیر بولے اس بکرے کو میرے پاس لاؤ۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑے پیر کے پاس میں وہ بکرا لایا گیا۔ بڑے پیر نے اس بکرے کے سر سے لے کے پونچھ تک ہاتھ پھیر دیا۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرا کہا وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو لے کر کے آؤ۔ جب بچے کو لایا گیا بڑے پیر نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، کہا لوگوں ذرا بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا پاؤں ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے۔ پھر رکھ دیا، پھر دوبارہ ہاتھ پکڑا اور کہا اے لوگوں بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا پھر کان ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے۔ پھر رکھ دیا، تیسری مرتبہ پھر پکڑا اور کہا لوگوں بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا آنکھیں ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے۔ بڑے پیر جلال میں آ کر کے کہنے لگے او بوڑھی ماں، جب اتنے لوگ کہہ رہے یہ ہاتھ ہے تو اسی ہاتھ سے بکرا ناپ دو۔ انشاءاللہ عبد القادر کہتا ہے پورے 9 ہاتھ کا نکلے گا۔ جب بکرے کو ناپا گیا تو پورے کے پورے 9 ہاتھ کا بکرا نکلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، چشم غوث الورا، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ اب بڑے پیر صاحب آئے، چھوٹے سے ماں دیکھ رہی تھی میرا بیٹا بھی پڑھ کے نہیں آیا، چھوٹے سے بیٹا پڑھ کے جب گھر میں گھسے کہ امی امی، ماں ڈر گئے نا، بچے سے ڈر جاتی، پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم دیکھی چپٹا لے کیا بات ہے کہ اماں حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں، قافلہ جا رہا۔ کہ نہیں تم چھوٹے ہو ابھی نہیں جاؤ، ابھی تم نہیں جاؤ۔ اچھا ابھی تم پڑھو۔ اچھا ماں میں دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لوں؟ کا بیٹا دیکھ لو۔ بڑے پیر صاحب دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی دیکھا ماں کی ممتا پھڑک گئی، ماں کا پیار بول اٹھا۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دی، اندر سے دعا کر دی اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے۔ جب ماں نے یہ دعا مانگی کہ اپنے گھر کا دیدار کرا دے تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو بڑے پیر کی آنکھوں میں ایک ہوا کا جھونکا آیا، اللہ نے ہوا کا جھونکا چلا دیا، بڑے پیر کی آنکھوں میں پڑا۔ بڑے پیر نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے جب آنکھیں ملی اور ملنے کے بعد جب آنکھیں کھولی ہے تو دروازے کے سامنے دیکھا
وہ حاجی نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کھڑا ہوا ہے، اللہ کا گھر آ جاتا ہے دروازے پر، بڑے پیر کے خانہ کعبہ آ گیا، تبھی تو بریلی کے امام بولے، علامت الزمان بولے، فرید الابان بولے، ملحد النظارے سید عدنان بولے، الشیخ امام احمد رضا خان بولے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اب بات نکل نہ جائے پھر ایک سنو، اب اس کو روک کے نا ایک نصیحت اور، یار ایک شخص ایسا ہے نا جو تمہیں بہت برا لگے گا، کیا لگے گا بولو؟ مطلب اتنا خراب ہے وہ، اتنا خراب، بتاؤں اس کا کام کیا؟ بیٹا سن لیو، اس کا کام یہ ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں مسئلہ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے۔ اب میرا اشارہ سمجھ گئے؟ ماں کے ساتھ زنا، ماں کے ساتھ بری حرکت، گندی نظر ڈالتا ہے۔ بتاؤ کیا اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ تم بتاؤ، نہیں ہاں یا نہ بولو، نہیں اس سے خراب ہو سکتا کوئی؟ نہیں، اس اتنا نیچ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا، پالا پوچھا، اسی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، گندا کام کرے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں، ہاں یا نہ بولو، اس سے دوستی کرو گے؟ اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے، اسے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے، اس سے رشتہ داری کرو گے، اس سے بول چال رکھو گے، اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو۔ 5% لوگ جناب، 5% لوگ مسلمان ایسی حرکت پہ اتر آئے۔ آپ کہو گے کون ہے؟ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہم نے نہیں دیکھا۔ میں کوئی بات کچی نہیں کہوں گا، ان سے پوچھوں کوئی کہ ہم ان کی نہیں مانتے، مفتی صاحب سے پوچھوں ہم ان کی نہیں مانتے، حضرت سے پوچھوں، حضرت سے ان لوگوں سے پوچھوں ہم ان کی نہیں مانتے، پھر کس کی مانو گے؟ نبی کی بات۔ کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کر لے جیسا؟ اللہ، میں حدیثیں دیکھتا ہوں، قرآن کی آیتیں دیکھتا ہوں، قوم پہ اتارتا ہوں، اس لیے پوری تقریر میں 2 سے 3 باتیں نصیحت کی اگر چلی گئی، اپنی پوری تقریر میں 3-4 باتیں نصیحت کی ضرور ڈال دیتا ہوں تاکہ عمل کریں۔ بچوں سنو، کون ہے وہ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا؟ سود اور بیاس کا نام سنا ہوگا۔ اللہ، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا سود اور بیاس کا جو گناہ ہے، جو پاپ ہے، اس گناہ کے 70 حصے، 70 درجات ہیں، 70 ٹکڑے، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اس کونے سے لے کے جیسے یہ پھول رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 ٹکڑے، سب سے بڑا ادھر، اس سے چھوٹا ادھر، پھر اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا۔ نبی فرماتے ہیں سب سے چھوٹا والا حصہ اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ، آج کے بعد بولو، میری طرف توجہ دو، ادھر دیکھو، ادھر حضرت لوگوں نے چھوڑنے جا رہے ہیں، میری طرف توجہ دو۔ آج کے بعد کوئی حرام لقمہ کھائے گا؟ سود کا کوئی روپیہ پیسہ کھائے گا؟ ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنا۔ اللہ،
5% مسلمان ہیں. جی جی آپ تو گاؤں میں رہ رہے ہیں, شہروں میں جا کر کے دیکھو, گاؤں میں کرتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں چلتا. بتاؤں, جی آپ نے نام سنا ہوگا کمیٹی کا, کمیٹی میٹنگ, اس کا میں مطلب بتا دوں تو تم سمجھ جاؤ گے. کیا 10 آدمی اکٹھے ہوئے, 10,000 روپے ہر مہینے میں جمع کر رہے ہیں, وہ 1,00,000 روپیہ جمع ہوا. اب یہ اٹھا رہے ہیں 90,000 میں, یہ اٹھا رہے ہیں 85,000 میں, یہ اٹھا رہے ہیں, یہ بولی چل رہی ہے, سمجھے؟ یہ ناجائز و حرام ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کمیٹی میٹنگ. کیا بولتے ہیں؟ کمیٹی. لاٹری بولتے ہیں یہاں پہ, خوب چل رہی ہے آج کل گاؤں میں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ناجائز و حرام. ہاں اس کا طریقہ اور بتا دوں, سنو بات نکلنا جائے. اس کا طریقہ, 10 آدمی اکٹھے ہوئے, اکٹھے ہونے کے بعد 1,00,000 روپیہ جمع ہوا. جمع ہونے کے بعد جس کو ضرورت ہے پورے 1,00,000 کے 1,00,000 دے دو, نہ 1 روپیہ کم نہ زیادہ. یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اور کم و بیشی کے ساتھ ناجائز و حرام. سمجھ رہے میری بات؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ مت, خود بھی مت کھانا, بچوں کو بھی مت کھلانا. تمہارا گاؤں ہے, یہ دیہات ہے, یہاں پہ زمین کا کاروبار ہوتا ہوگا. اگر کوئی زمین 2,00,000 روپے دے کر کے 2 ایکڑ زمین لے لے, 3 سال کے لیے, 1 سال کے لیے, 10 سال, جتنے سال کے لیے, زمین والے میں اور پیسے والے میں بات طے ہو گئی, یہ جائز. دوسرا طریقہ یہ ہے, اناج پہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا, یا جتنے بھی طے ہو جائے, 10 کوئنٹل تمہارا, 5 کوئنٹل, جتنا بھی طے ہو جائے نا, یہ بھی جائز ہے. ہاں اگر 2,00,000 روپے دیے اور زمین میں نے لے لی, اور میں اس وقت زمین چھوڑوں گا جب تم پورے کے پورے مجھے 2,00,000 روپے دو گے. جی جی اس کو کیا بولتے ہو؟ یہ ناجائز و حرام ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ روپے گلاؤ, روپے پھراؤ. پھراؤ, پھراؤ بولتے ہیں نا, رہن جو رکھتے ہیں پھراؤ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اس کو بولتے ہیں, یہ بھی ناجائز و حرام ہے. اگر کھاؤ تو لقمہ حلال کر کے کھاؤ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی جی اور بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتا دوں, بات مت کرو, میری طرف توجہ رکھو. بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتا دوں. آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے, اگر 5 لوگ ہیں تو کسی نہ کسی کی دوا ضرور آ رہی ہے. بولو آ رہی نہیں آ رہی؟ اتنے روپیے پیسے ڈاکٹروں کو جاتے ہیں, سب کچھ بڑا آسان سا نسخہ ہے. تم کاشتکار ہوگے, تمہاری زمین ہوگی, بولو ہے کہ نہیں؟ جی جی ہاں گاؤں میں ہوتی ہے سب کی, چاہے 10 بیگھے ہو 2 بیگھے ہو, لیکن ہوتی ہے, سب کی ہوتی ہے, ہوتی. بہرحال اگر تمہاری زمین میں اناج ہو رہا تو 20 کلو ہو رہا نا, 20 کلو, اس 20 کلو میں 19 کلو تمہارا ہے اور 1 کلو وہ غریبوں کا حق ہے. جی 20واں حصہ. ایسے ہی 20 کوئنٹل سے آپ جوڑتے چلے جاؤ. 100 کوئنٹل ہو گیا تو کتنے ہو گئے؟ 5. سمجھ رہے؟ 1 کوئنٹل ہو گیا تو کتنے ہو گئے؟ 5 کلو, مطلب 20واں حصہ. سمجھ رہے میری بات؟ یہ کس کا حق ہے یہ بولو؟ یہ اس کی اناج کی زکوٰۃ ہے, جس کو عشرہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ ضرور غریبوں تک پہنچاؤ, ورنہ غریبوں کا مال کھاؤ گے کبھی سر سمجھ نہیں بیٹھ سکتے. جہاں کہیں نکلتا چلا جائے گا, کوئی بیماری میں جائے, چوری ہو جائے, کہیں کیس میں پھنس کے خراب ہو جائے, لڑائی جھگڑے میں جا کر کے کہیں تھانے کچہری میں لگ جائے, بیماری ہو کر کے اس میں لگ جائے, مطلب کسی نہ کسی طریقے سے وہ دنیا پہ نکل نہیں ہے. میں بہت کچھ باتیں ایسی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملیں گی, لیکن آ جاتی ہے کبھی کبھی زبان پہ, تو بتاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنا ہے یار, 100 کلو میں 5 کلو جا رہا, یہ ہمارا ہی نہیں. اور تم یہ جب کرو گے تو تمہارے بچے بیمار کم ہوں گے, تمہیں حادثات کم آئیں گے. وہ رزق کھاؤ گے نا تو وہ رزق لگے گا, بیماری نہیں کرے گا. ان باتوں پہ توجہ رکھو گے, دھیان رکھو گے, بولو بولو انشاءاللہ. سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں, بڑے پیر کی بارگاہ وہ گئے. ہاں بات مت کرو بیٹا. بڑے پیر کی بارگاہ وہ گئے جہاں پر لوگ جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو جاتے ہیں. جی جی
بات ہے. قرآن شریف میں ہے ہدہد والا واقعہ تم نے سنا ہوگا. بولو سنا نہیں سنا؟ اللہ برکت سنا نہیں سنا ہدہد والا واقعہ؟ نہیں سنا؟ سن لو ذرا سا مختصر سناؤں تاکہ جو میرا ریزلٹ ہے والا ہوں. حضرت سلیمان کی حکومت جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی، ہوا پر بھی، انسانوں پر بھی. اکٹھا کر لیا، آ جاؤ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. قرآن شریف میں کہا ہدہد کہاں ہے؟ میں نہیں دیکھتا. کہا ہدہد غائب، آنے دو. جب ہدہد آئی کہاں تھی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میں ملک سبا سے ایک خبر لائی ہوں. کہا کیا خبر ہے؟ قرآن میں ہے یہ واقعہ. کیا خبر ہے؟ کہا وہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، وہ مردوں پہ حکومت کر، اس کا تخت ہے، موتی جڑے ہوئے، پائے سونے، مطلب بڑی بہت ساری باتیں. اس کا تخت ہے ایسا. اب اعلان کر دیا سلیمان علیہ السلام نے، یہ بتاؤ کون ہے جو بلقیس کا تخت 1500 کلومیٹر کی دوری سے تقریباً کون ہے جو تخت لے کر کے آئے گا؟ کسی کی ہمت کھڑی. ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام عفریت جن تھا. قال عفریت من الجن. قرآن میں آیا نہیں آیا کہ عفریت جن کھڑا ہوا، سارے جناتوں کا سردار، میں لاؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہ آپ کی محفل ان تقوم من مقامک، محفل برخاست نہیں ہوگی، لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام بولے نہیں. سلیمان علیہ السلام بولے نہیں، اور جلدی والا لاؤ. اب اس سے طاقتور کون ہے؟ یہ تو پہاڑ کو اٹھا کے لانے والا جن ہے 1500 کلومیٹر سے. مگر وہاں پر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا. ذرا ولی کی طاقت دیکھو. جی جی. ولی کھڑا ہو گیا. اس ولی کا نام آصف بن برقیہ. کہا میں لاؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہ آپ اپنی آنکھ کا پلک نہیں جھپک پائیں گے، میں لے آؤں گا. جی جی. انہوں نے پلک جھپکا، انہوں نے ایسے کیا، تخت آ گیا. یہ انگلینڈ کے انگریز نے واقعہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، بولا مجھے بھی یہ علم سیکھنا ہے. انگریز بہت پڑھتے نا، اور تمہارا قرآن ہے تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں تو موبائل سے فرصت ملے تب گھورے پہ پڑا ہوا چیٹنگ دیکھ رہے. جی جی. اب ذرا سنو، وہ ایمان لے آیا، اس نے کہا مجھے بھی علم سیکھنا، نمازیں پڑھنا، تاکہ میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں. وہ بیچارہ جماعتیوں کا ہاتھ لگ گیا، جن کے پیجامے زیادہ اونچے، کڑھائیاں ہی منجوائی اس سے، 1 سال رپٹاتے رہے. جماعت بولا مجھے وہ علم سکھا دو نا. اب سکھا. بولے اللہ سب دے دے گا، اللہ سب دے دے گا. مروا دیا، اس کی کڑھائیاں منجواتے. اتفاق سے اس وقت پاکستان اور ہندوستان بنا نہیں، الگ نہیں ہوا. اتفاق سے جو ابھی پاکستان میں پاک پٹن شریف ہے نا، وہاں سے اس کا گزر ہو گیا. جیسے ہی گزر ہوا، وہاں پر مزار شریف ہے صابر پاک کے ماموں کا، بابا فرید الدین گنج شکر کا. جی جی. وہاں سے لوگ آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے، آ رہے جا. ارے اس نے کہا انگریز نے، ارے یہ کون لوگ ہیں، بڑے پیارے لگ رہے ہیں، بڑی لیٹنگ ہو رہی ہے. تو وہ تو تھے ہی اونچے پیجامے. بولے نو یہاں شرک ہے، یہاں مت جائیو، مزار میں مت جائیو، یوں ہے تو ایسے تمام بات. وہ ہاتھ چھوڑا کے بھاگ گیا. مجھے لگتا اللہ کے ولی کھینچ رہے تھے اس کو. اور جیسے ہی گلی میں پہنچا، ایک فقیر نے پکڑ لیا، بغل میں مور کے پروں کی جھاڑو. السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام. بولے لگتا ہے بابا کے مہمان ہو؟ کہا جی میں مہمان ہوں. یہ جھاڑو مارنے والا کہنے لگا میں میزبان ہوں، میں خادم ہوں. جب اتنا کا یہ بتاؤ کیا چاہیے، ٹھنڈا یا گرم؟ بیچارہ تھکا ہوا تو تھا ہی، اور انگریز چائے کا شوقین تھا. بولے گرم چاہیے، چائے پلا دو. اس فقیر نے ایسے کیا، چائے کا کپ آ گیا. ارے بولے یار میں تو 1 سال کڑھائیاں مانجتا رہا، وہ علم تو یہاں ہے. انگریز کہنے لگا چائے تو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ یہ علم کہاں سے آیا، کون سی کتاب پڑھی
بتا دو. اور وہ کبھی ہندوستان کی مارکیٹ کا نہیں تھا. ایمان لانے سے پہلے انگریز جس کپ میں چائے پیتا تھا انگلینڈ میں وہی کپ تھا. جی اس نے پہچان لیا یہ تو میرے ہی کپ ہے. اللہ کے ولی کی طاقت دیکھیو. اور وہ بھی جھاڑو مارنے والا جھاڑو مارنے والا. بابا فرید الدین گنج شکر کے وہاں پر. اور اس نے ہاتھ کیا تو آ گیا. جیسے ہی آیا کہنے لگا یہ بتاؤ یہ علم تمہیں کہاں سے آیا, تم نے کون سی کتاب پڑھی؟ تو اس نے جواب یہ دیا میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, مجھے یہ علم بابا کی چوکھٹ پہ جھاڑو مارتے مارتے آ گیا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان صابر پاک حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ زندہ باد زندہ باد. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. بابا سبحان. نگاہ مرد مومن سے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. بابا سبحان. تمہارے قریب یہ کون سی جگہ ہے؟ بایزید پور. ادھر کو جائیں گے ادھر کو جائیں گے, سوار آئے گا, سوار, سوار سے ادھر کو آئیں گے, دڑیال ہے, دڑیال جہاں مفتی جلیس صاحب, دڑیال سے ادھر کو جائیں گے, ایک جگہ آئے گی اس کا نام کھود شریف ہے. او شریف نام سنا ہوگا تو. ایک کھود رامپور کے قریب, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, کھود شریف, وہاں پہ ایک اللہ والے کا مزار شریف ہے جی جی جن کا نام حضرت بیرنگ شاہ ولی ہے. اور یہ حافظ شاہ جمال اللہ کے سلسلے سے. جی جی اجازت ہو تو ان کی ایک بات بتا دوں. دڑیال کا ایک شخص تھا, اس کا نام بھورا تھا, اس کو بھورا بھورا بولتے تھے. پہلے نام ایسے ہی ہوتے تھے, اگر کالا ہوا تو کلوا, بھورا ہوا تو بھورا, اتوار کے دن پیدا ہوا تو اتواری, پیر کو پیرا, منگل کو منگلا, بدھ کو بدھا, جمراتی شبراتی خیراتی, جمعے کے دن پیدا ہوا تو جمعہ, حج کریے تو حاجی جمعہ. یہی سب نام ہوتا تھا. جس دن جو پیدا ہوا اسی دن اس کا نام وہی ہو جاتا تھا. بولو ہوتا نہیں ہوتا. جی لیکن یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کیا سنیچر کے دن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا؟ تم نے کسی کا نام نہیں سنا ہوگا کہ عالی جناب محترم سنیچر صاحب آ رہے ہیں, سنا تم نے نام؟ سنیچر کا دن برا نہیں ہے, اس دن خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی. جی جی تو اب میں بتاؤں, وہ بھورا نا ان کی خدمت کرتا تھا. تو کچھ مولانا لوگوں نے نا جن کے کہتے کیا اس فقیر کے پاس پڑا رہتا, تیری بیٹی جوان ہو گئی, مزدوری کر اور یوں کر تو کر, بیٹی کی شادی کرنی ہوگی تجھے, نہ تیرے چھپر بدلے, نہ یوں ہوا تو ہوا. اس کو رلا دیا. وہ رو کے جا کے بیٹھ گیا. بولے بھورا, یہ نہیں بولا. بھورا غصے میں تھا بھائی, کافی دنوں سے رہ رہا تھا بھورا غصے. بولے بھورا, جی حضور. بولے ذرا کیوں رو رہا؟ بولے حضور مت پوچھو, لوگ میری مذاق بناتے ہیں. کہا مذاق کو چھوڑ, تیری بیٹی بھی تو جوان ہو گئی ہے, اس کا رشتہ کر دینا. اب وہی بات یہ کہہ رہے ہیں رشتہ. بولے سرکار اسی لیے تو رو رہے ہوں. بولے جا گھر چلا جا, کل کو رشتے والے آئیں گے, 7 دن کے بعد بارات بلا لینا. اللہ والے دل کے حالات جانتے. بولے حضور 7 دن میں شادی؟ بولے ہاں. یہ گھر چلا گیا, رشتے والے آ گئے, 7 دن بعد بارات کی دعوت. اب بی بی بولی اجی تم کرو گے کیا؟ بھورا بولا بولیے مت. پیر صاحب نے کہا یا تو پٹ گیا یا بچ گیا. ڈر رہا تو نا بھورا بھی, مگر پیر صاحب پہ بڑا بھروسہ تھا, اور پیر بھی پیر ہی تھے. سمجھے, آج جیسے کچھ نالائق گھوم رہے ہیں ایسے نہیں تھے. اب ذرا سنو, وہ بھورا جب 3 دن رہ گئے
फिर मियाँ बोले भूरा कोई इंतजाम करा? बोले सरकार इंतजाम? बोले जी क्या है तेरे घर में? बोले हुजूर बस इतने से चावल होंगे। पहले जो था ना शकराना बनता था, बूरा शक्कर, पिसी हुई शक्कर को बूरा बोलते हैं ना, खांड, चावल पका के उस पे वो डालते थे, फिर लोटे की टुटनी से देसी घी डालते थे, ये शकराना। और मिट्टी की प्लेट ढबरिया होती थी, ये बारात का खाना। बोले जा शकराना कर दिए। कहा हुजूर खिलाऊंगा किसे? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, खिलाऊंगा क्या? बोले यहां से जा तो जितने भी गांव बड़े सब में दावत कर दे। भूरा भी भूरा ही था, पहले हजरत पे ठोक दी। बोले सरकार आपकी दावत है। हंसे पीर साहब, कहने लगे बहुत चालाक है भाई भूरा। बोले मेरी दावत? बोले हुजूर आप ही की दावत है। अच्छा, बोले बस इतना ही कि मैं आपको खिलाऊंगा, बाकी आप आ जाओगे तो आप जानो। फिर तो आप जानो। अब वो कहने लगा हुजूर आपकी दावत। जब चला तो 7 गांव पड़े, हर गांव में चूल्हा नींद दावत कर दी भूरा ने। गांव वाले चक्कर में पड़ गए, बोले या तो भूरा की हट गई या फिर भूरा को कोई माल हाथ आ गया। अब जिस चौराहे पे देखो तो भूरा की दावत, भूरा की दावत, चर्चे चल रहे हैं भूरा की दावत के। अब भूरा की बीवी कह रही है तो बताओ दावत? बोले दावत कर दी, 7 गांवों में चूल्हा नूत करके आए। चूल्हा नहीं। अब बीवी बोली लग रहा तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक की बात कर रही है, बिल्कुल फ्रेश हूं। कहा बिल्कुल फ्रेश। और पूरे गांव में भी हंगामा हो गया, औरतें कह रही हैं तुम भूरा को कहीं दिखा लो, इन्हें हवाई असर हो गया। लग रहे यार, अच्छा औरतें बड़ी जल्दी चक्कर में पड़ जाए, हवाई असर को यार ये इतना लेके भागती हैं। किसी को कोई बात हो वो कह देना कि मुझे दवा से, बोली देख दवा काम नहीं करेगी, मुझे तो लग रहा तुझे किसी ने करा दिया, किसी मियाँ को ढूंढ, तो मियाँ को, ये है बहुत बड़ी, मरवा के छोड़ेगी तुम्हें। लेकिन अब जब एक दिन रह गया, पीर साहब बोले भूरा इधर आओ, कोई इंतजाम करा? बोले सरकार बस पिटने का इंतजाम है और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। कच्चा का सुन। अच्छा ये क्या नाम है? हाँ मौलाना गुफरान साहब उधर इंदौर और उधर MP, उधर बाहर रहते हैं। कई हमारी बाहर मुलाकात हुई, चुपके से 50 का नोट निकाल के दे जाए, लग रहा है उधर कई नोट चल रहा है। ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। और इनकी और एक इकबाल, वो कौन से कारी इकबाल साहब, कौन से? आप हो। और इनकी मोहब्बत भरी दावत थी, इन्होंने दावत दी थी तो मैं हाजिर। इतना प्यारा अखलाक है ना। इन्होंने 1-2 जुमले बोले हुजूर बस, मगर इन लड़कों ने भी उन्होंने हक अदा कर दिया। इन्होंने तो हर आदमी इनकी सारी जगह बोले हुजूर हम गरीब आदमी हैं, ऐसा और वैसा, आप आ जाएंगे आ जाए। मगर मैंने आके देखा, मैंने कहा ऐसे 2-4 गरीब और हो जाए तो पूरे गांव को ही मालदार कर देंगे। जी जी जी, समझे? तुम भी हुए नहीं हुए मालदार? खुश हैं वैसे, समझे? 4 इधर मिल रहे हैं तो 2 इधर भी मिल रहे हैं। बंदा खुश है, उठ के नहीं गया। आज देख रहे अभी एक झटका और है, तुम्हारी नजराने पे भी लड़ाई होगी, मगर लड़ियो मत बेटा, जितने देंगे उतने रख लिए, ठीक है? सच में? अच्छा ठीक है, खुश। अब बात ये चल रही थी, जब एक दिन रह गया, बोले इधर आप वुजू का लोटा भर के लो। भूरा लाया, इन्होंने वुजू बना, रुमाल से मुंह पहुंचा कर ले, ये रुमाल ले जाओ और जितने चावल हो, जितनी शक्कर हो, पका के उस पे ढक देना जितना घी हो, और निकाल निकाल के खिलाते रहना, खोलना नहीं। जी जी। बोले ठीक है, कपड़ा दे दिया। अब तो 7 गांवों के लोग इकट्ठे हो गए, चलो भूरा को देखेंगे क्या हाल है। क्या हाल है? कुछ तमाशे वाले थे। अब इधर चल रहा दाड़ा पेल चल रहा और बड़ा बड़ा खद्दू, समझो जैसे बात अगर वलीमे में जाते नीचे को मुंह करके, यार खाता का है मैं। लेकिन जरा सुनो, अब खाते जा रहे
बारात बिका रही है, इतने में कहीं से कलंदर आ गया। कौन आ गया? कलंदर। उसने अपना प्याला बढ़ा दिया, बोले रख दे। प्याले में रखा, फिर ऊपर से शक्कर रखी, बोले घी लौट दे। जब घी लौटा तो इतना बड़ा प्याला, कई बाल्टी घी आ गया। अब वो प्याला नहीं भरता, बोले मेरे प्याला भर दे। अब बूढ़ा को फिक्र हो गई, अब बेइज्जती हो जाएगी, ये नाका कहां से आ गया, इसका प्याला या कि नाका भरता ही नहीं है। मगर बूढ़ा भी बूढ़ा था, लोग कहने लगे कि खत्म हो जाएगा। बूढ़ा ने दागन में खड़े होकर के अपने पीर को पुकारा, या बैरंशा वली अब तुम्हें आना पड़ेगा। और जब आँख खोल के देखी तो सामने खड़े हैं और कहने लगे बता क्या बात है। कहूँ दूर इसका प्याला नहीं भरता है। बैरंशा वली बोले लोटा मुझे दे दे। उन्होंने लोटा लिया, अब बैरंशा वली लौटते जा रहे हैं और उधर प्याला लगा हुआ, घंटों लौटते लौटते घंटों गुजर गए, न प्याला भरता है, न लोटे की टूटने की धार खत्म होती है। इधर लोग देख रहे, लोगों ने खाना छोड़ दिया। आज तो फकीरों की जरा टक्कर देखो, लोगों ने अपना खाना छोड़ दिया, मेला लग गया। आज तो फकीरों की टक्कर हो गई है। इधर जो था वो उसका प्याला नहीं भरता, उधर लोटे का खत्म नहीं होता। घंटों गुजर जाते हैं, नीचे से कलंदर कहने लगा अगर सुबह तक डालोगे तब भी प्याला नहीं भरेगा। बैरंशा वली बोले मैं भी गौसे पाक के बेटे का गुलाम हूँ, अगर कयामत तक लौटूंगा तब भी लोटे का खत्म नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न हौसल बरा, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साई किबला जिंदाबाद। निगाह मर्द मोमिन से बाबा बदल जाती है तकदीरें। बाबा निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाह वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ना अपनी एक बड़ा प्यारा वाक़या है, सुना दूं या खत्म कर दूं? सुनना चाह रहे हो? अच्छा सबकी समझ में आ रही है? जोश में और होश में दोनों फेल तो नहीं हो गए? तो फिर हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। ये बायजीदपुर के बहुत समझदार लोग हैं। एक अल्लाह के वली गुजरे जो बायजीद बुस्तामी के नाम से थे। जी जी, इसको बायजीद लोग बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं भी, हमारे यही क्या बोल रहे थे, नारे में लगा। सही प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ जो है इसका बायजीदपुर। क्या है? बायजीदपुर। हाँ, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े वली गुजरे। नहीं यहाँ से नहीं ये कह रहे हैं यहाँ से, ये सुबह को उन्हीं के मज़ारे पहुंच जाएगा, पता चली इस बंदे का कोई पता नहीं कहाँ पहुंचे। एक के तीजे में पहुंच गया, कह रहा बस ये उर्स कब शुरू हुआ पिटना बाकी था इसका। लेकिन सुनो, बड़े पीर साहब ने काम बांट रखे थे, जैसे मदरसे के बच्चे उस्ताद बांट देते ना, तुम्हें आज झाड़ू मारनी है, तुम्हें कल परसों तुम्हें ये तमाम काम बांट दे। तो बड़े पीर साहब ने एक को कह दिया था तुम मेरी खानका में ना मेहमानों को सबको उनके जूते चप्पल संभाल कर रखोगे। हजरत जब मैं बगदाद शरीफ गया, मैं करबला शरीफ गया ना, तो वहाँ बगदाद शरीफ भी
ओ बेटा, ओ बच्चों, ओ नीली टोपी, इधर 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 उधर कहाँ बातें कर रहा हो? तो मैं मोबाइल में चेहरा खिंचवा के फिर सब में घूम जाओगे। तवज्जो, अब नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। तो यार तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, रुपये, एक मरतबा ना बड़े पीर साहब के मज़ार शरीफ पे ज़रूर जाना। बगदाद शरीफ जब मैं गया तो हजरत ऐसा लगता है वहां पे ना वलियों का समंदर सैलाब आया हुआ, इतने वली, इतने हजरत सिर्री सिख्ती वहीं पे हैं, जुनैद बगदादी वहीं पे हैं, अबू बकर शिबली वहीं पे हैं, बहलोल दाना वहीं पे हैं, जुन्नून मिस्री वहीं पे हैं, हजरत बिश्र हाफी वहीं पे हैं, और एक नबी वो भी वहीं पे हैं। मतलब इतने वली के मत पूछो। और वो जो दरिया में ना घोड़े जो डाल दिए थे, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने जो घोड़े, वो जगह भी वही है। और हजरत जुनैद बगदादी जो अपना मुसल्ला बिछाते थे, कभी दरिया के उस पार तो कभी इस पार, कभी उस पार तो कभी। एक दिन ना एक अल्लाह वाले थे, उनको लोग कुछ दीवाना समझते थे, कुछ दाना, कुछ कहते थे ये पागल है, कुछ कहते। तो एक दिन ना वो दरिया के किनारे पे मिट्टी के घर बना बना के कह रहे थे कौन है 10 रुपए में जन्नत का मकान, 10 रुपए में जन्नत का मकान। तो हजरत जुबैदा ने ले लिया था, ख्वाब में देखा तो वो जन्नत में नाम लिखा हुआ। मैंने बड़े पीर साहब ने कहा है, अगर ईमान वाला ना कोई मेरे मदरसे को मोहब्बत की नज़र से देखता हुआ इधर से गुजर जाए तो वो जन्नती हो जाता है। यार तो उस मदरसे को मैं देख के आया, और तुम जाओ ना तब भी उस मदरसे में गया जहाँ बड़े पीर साहब बैठ के पढ़ाते थे, वो जगह देख कर, जहाँ पे बड़े पीर साहब का लंगर होता था, और उस दरवाजे पे कुत्ता रहता था, कुत्ता, वो मेरी तकरीरों में आ गया। वो असल में बड़े पीर साहब के दौर में ना एक वली थे, उनका नाम हजरत शेख अहमद जानी जिंदा पील, उन वली का नाम था। उनकी करामत ये थी, वो शेर पे सवार होके चलते थे, और जिसके यहाँ जाते थे ना तो वो ये कहते थे पहले मेरे शेर के लिए खुराक चाहिए। उनके शेर की खुराक थी एक गाय। तो सब लोग मारे डर के दे दिया गया। किसी ने कह दिया जरा बड़े पीर साहब के यहाँ पे चले जाना, और अच्छा मेरी चलती। उन्होंने बड़े पीर साहब के यहाँ खबर भिजा दी। बड़े पीर साहब बोले आ जाओ, गाय का इंतजाम हो जाएगा। 300 अल्लाह के वली भी साथ में चले, चलो आज टक्कर है। कितने साथ में चले? 300। जैसे ही पहुंचे बड़े पीर साहब ने गाय भी बांध कर रख दी थी, बड़े खुश हुए, इस्तकबाल किया, आइए बैठिए, नाश्ता खाना पानी। बोले नहीं, पहले मेरे शेर की खुराक। बड़े पीर बोले बैठिए। बोले नहीं, पहले शेर। बोले वो है। उन्होंने शेर को छोड़ दिया, गाय की तरफ को चला, मगर लंगर खाने के दरवाजे पे कुत्ता बैठा रहता था, और कुत्ता भी इतना कमजोर था बेचारा, बोटी बोटी तो सब गुलाम खा जाते थे, चबनी हड्डी भी चूस जाते थे, उसे सूखी हड्डी मिलती थी। उस कुत्ते के बारे में पढ़ा मैंने, कोक पिचकौवी, और चलता था तो कभी इधर को झुक गया, कभी इधर को झुक गया, कभी टांगे आपस में टकरा। कुत्ता दरवाजे पे बैठा हुआ था। कुत्ता अपनी जबान से बोला जंगल के राजा कहाँ जा रहे हो? अब वो सुने शेर, कहो जंगल के राजा, गाय पे हाथ लगाने नहीं दूंगा, पहले मुझसे टक्कर लेनी पड़ेगी। कुत्ता अपनी जबान में बोला, वो फटीचर कुत्ते, शेर के सामने कहा। ये वाकया सच्चा, क्योंकि आला हजरत का शेर इस पे आ गया। अब वो जो था कुत्ता कहने लगा, मान जा, देख तू मेहमान है, मैं तेरी इज्जत कर रहे हूं, अगर लड़ नहीं है तो मैदान में आ जा। मगर शेर कहां घास डाले। कुत्ते ने बड़े पीर की तरफ को देखा, बड़े पीर मुस्कुरा के सर हिला दिए। कुत्ता बोला इजाजत मिल गई, अब आ जा तू। कुत्ता बोला इजाजत मिल गई, अब आ जा तू। शेर गाय की तरफ चला और कुत्ता शेर की तरफ चला। सब लोग बोले कुत्ते को बचाओ, मारा जाएगा। बड़े पीर बोले 5 मिनट में रिजल्ट देख लियो कौन मारा जाएगा। अब सारे लोग देख रहे हैं। फिर कुत्ता बोला देख अब भी मान जा, फिर मत कहिए मौका नहीं दिया था।
बुरा रहेगा। देख हाथ लगाने नहीं दूंगा, पहले अगर तुझे ताकत आजमानी है तो मुझे मेरे साथ में आ जा। अब शेर ने नहीं सुनी, शेर गाय की तरफ चलो, कुत्ता भी आगे बढ़ा, जैसे गाय के करीब पहुंचा शेर पीछे हटके हमला करने वाला था। कुत्ते ने आगे बढ़ के शेर की गर्दन पकड़ ली और यहाँ लटक गया और कहने लगा, ओ जंगल के राजा, मैंने तुझसे कहा था जितनी ताकत लगानी है लगा ले, जितनी हिम्मत है तेरे अंदर दिखा ले, जितने दाव याद लगा ले, फिर मत कहना कि मौका नहीं दिया था। इधर शेर परेशान था, गर्दन दबाई जा रही है। सारे लोग बोले जरा कुत्ते को तो देखो। कुत्ते ने अपनी आंखों से बड़े पीर की तरफ देखा और मुस्कुरा के जब नजर मारी तो कुत्ते में करंट बढ़ गया, क्योंकि ये बड़े पीर की नजरों का कमाल था। जैसे ही कुत्ते ने ताकत लगाई और जब उठा के पटका, शेर को जान से मार दिया। तभी तो बरेली के इमाम बोले, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। बोलो या गौसल मदद, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेरी को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद। सारे लोग मोहब्बत से बोले या गौसल मदद। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। बोलो या गौसल मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। अभी 2 बजे नहीं है, 8 मिनट हैं। 8 मिनट पूरे कर दूं, छोड़ दूं? जी तो मोबाइल से करूं या तकरीर से करूं? मैं समझा ऐसे ही आगे बढ़ा दूं। बड़े पीर ने काम बांट रखे थे, किसी को जूती संभालने का, किसी को खाना खिलाने का, और किसी को लोटा दे दिया ताका बेटा तुम पानी पिलाना, वुजू बनवाना। जी जी। आज इन्होंने मुझे मौलाना गुफरान साहब ने मुझे जब मैं यहाँ आया ना तो वुजू बना के आया, वुजू बनवाया। अल्लाह इनको सलामत रखे। अब लोटा दे दिया था, अब लोग उनका नाम भूल गए। उनका नाम शेख अहमद था अल बरकी, और मैं समझता हूँ अल इबरीकी होंगे। इबरीकुन माने लोटा, समझे? तो अल बरकी इनका नाम शेख अहमद था, नाम भूल गए। इन्हें लोटे वाले बाबा कहने लगे, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा, लोटे। एक दिन ना लोटे वाले बाबा को जब बहुत दिन हो गए तो दिल में ख्याल आया, यार चोर आते हैं तो यहाँ वली हो जाते हैं, डकैत आते हैं तो वली हो जाते हैं, किसी को गौस, किसी को कुतुब, किसी को अब्दाल, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। हमें इतने दिन हो गए लोटा ही लोटा, लोटा ही लोटा, हमें तो कोई पता नहीं करामत मिली या नहीं मिली, थक गए। ऐसा करते हैं, चलो जूते वाले और लोटे वाले दोनों में डिस्कस कर रहे थे, ऐसा करते हैं चलो थोड़ा 2-1 दिन टहल के आते हैं। टेल के आते। अब क्या पता था बड़े पीर दिल के हालात जानते हैं, यहाँ तो सब कुछ पकड़ी जाती है।
صبح کو دو اللہ کے ولی آ گئے، کہ حضور کیا حکم ہے؟ بڑے پیر بولے 3 دن کے لیے تمہیں گھوم کے آنا۔ یہ لوٹے والے سن رہے تھے، بولے انہی کے ساتھ لگ لوں اور بڑے پیر کو بتاؤں گا نہیں، مگر کیا پتا تھا وہ دل کے حالات جانتے ہیں۔ اب جب لوٹے والے بابا نے سنا، بڑے پیر نے ان سے کہا تمہیں 3 دن کے لیے تفریح کر کے آنا ہے، پھر بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، ابھی جاؤ آرام کرو۔ اب لوٹے والے پہنچ گئے، بولے او اللہ والو صبح کو جاؤ گے نا؟ کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہا تم کون ہو؟ ہم تمہیں کیوں؟ چلیو نا، لے کے چلیو، بڑی منت۔ بولے اچھا ٹھیک ہے چلیے۔ اب بڑے پیر کو نہیں بتایا، بنا لو تے، ارے تم ہی بنا لو، آ جاؤ تم پاس میں بیٹھو، بزرگوں کے ہاتھوں ذرا برکت ہوگی، کم ہو تو اور برکت کرتی ہوں، توجہ رکھو، اور برکت کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ برکت فرمائے۔ جی جی سمجھ؟ لیکن سنو، اب صبح ہی صبح لوٹے والے بابا بھی ان کے ساتھ نکل لیے، بڑے پیر کو نہیں بتایا، چل دیے، چلے جا رہے، بڑے خوش، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، بھوک کے مارے آتے، کہنے لگے او اللہ والو کیا تم کھانا نہیں کھاتے ہو؟ بولے کیا مطلب؟ بولے مطلب چھوڑو، مجھے کھانا کھلاؤ۔ میں بڑے پیر کے یہاں 3 ٹائم کھانا کھاتا، صبح ناشتہ، دوپہر کھانا، شام میں کھانا، مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان دونوں میں سے ایک اللہ کے ولی نے دعا کی، آسمان سے کھانے کا دسترخوان آ گیا، تینوں لوگوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، چل دیے۔ پھر ایک دن چلتے چلتے پھر بھوک لگنے لگی، دوسرے دن کہا یار تم کیسے ہو؟ تم سے کہا نہیں جاتا کھانا تیار نہیں۔ کہا اچھا بھوک لگ رہی؟ کہا جی۔ دوسرے دن پھر دوسرے ولی نے دعا کر دی تو دسترخوان آ گیا۔ جیسے ہی دسترخوان آیا، کھانا کھایا، کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا، چل پڑے۔ اب جب تیسرا دن آیا، اب پھر انہیں بھوک لگنے لگی، بولے آگے نہیں بڑھوں گا، پہلے کھانا کھلاؤ، تم سے جب تک کہا نہیں جائے۔ تو وہ دونوں بولے سنو، پہلے انہوں نے دعا کی تو دسترخوان آیا، پھر میں نے دعا کی دسترخوان آیا، اب تمہارا نمبر ہے، تمہیں دعا کرنی ہے۔ لوٹے والے بابا پڑ گئے چکر میں کہ یار یہ تو ولی ہیں، میں کیا کروں؟ انہوں نے تو کھانا منگا لیا، مگر کیا پتا تھا یہ کھیل انہی کے لیے چل رہا ہے۔ لوٹے والے بابا اب دل میں بڑے پریشان، انہوں نے کہا نہیں تمہیں دعا کرنی پڑے گی۔ لوٹے والے والا بابا بولے ہاں ٹھیک ہے دعا کروں گا۔ چالاک بہت زیادہ تھے، کہا میں تم دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے دعا کروں گا۔ جیسے ہی بیچ میں کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لائے اور کہنے لگے مولا تو میرے حالات جانتا ہے، میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، اے پروردگار عالم مولا مجھے پتا نہیں ہے یہ میری دینی جانب جس اللہ کے ولی کا انہوں نے واسطہ دیا ہے، یہ اللہ کے ولی جو کھڑے ہیں انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ہے انہی کے واسطے سے مجھے کھانا دے دے۔ اور پھر کہنے لگے مولا جو میری بائیں جانب کھڑے ہیں انہوں نے جس اللہ کے ولی کا واسطہ دیا ہے، انہوں نے جن کا واسطہ دیا ہے ان کے صدقے میں کھانا دے دے۔ انہوں نے جب دعا مانگی تو 2 دسترخوان آ جاتے ہیں، 2 دسترخوان آ گئے تو بڑے خوش ہوئے۔ ان دونوں نے کہا یہ بتاؤ میں نے دعا کی تو 1 دسترخوان آیا، انہوں نے دعا کی تو 1 دسترخوان آیا، تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا تھا جو 2 دسترخوان آئے؟ ہم نے جس ولی کا واسطہ دیا تو 1 دسترخوان آیا، تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا؟ واسطہ دے کر کے دعا مانگی جو 2 دسترخوان آئے۔ اب نام انہیں پتا نہیں تھا، پھر پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ بتاؤ پہلے دعا تم نے مانگی یا میں نے؟ تو وہ دونوں ولی بولے ہم نے مانگی۔ تو پہلے تمہیں نام بتانا پڑے گا، تم نے کس ولی کا واسطہ دیا ہے؟ اب وہ لوٹے والے بابا سوچنے لگے میں بھی انہی ولی کا نام بتاؤں گا کیونکہ مجھے نام پتا نہیں تھا۔ ادھر وہ دونوں کہنے لگے سنو اگر ہم غوث پاک کا واسطہ دیتے
ہوتے تو یہ واسطہ بہت بڑا ہوتا، ہم حسین پاک کا واسطہ دیتے تو اور بڑا ہوتا، ہم نبی کا واسطہ دیتے تو اور بڑا ہوتا، تو پھر تم نے کس کا واسطہ دیا؟ تو وہ دونوں ولی کہنے لگے ہم نے غوث پاک کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں، ہم نے ان لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا ہے۔ کہا لوٹے والے بابا، اس لیے غوث پاک کی اگر نظر چور پہ پڑی تو چور کو ولی بنا دیا، کسی ڈکیت پہ پڑی تو اس کو ولی بنا دیا، کسی بے نمازی پہ پڑی تو وہ نمازی ہو گیا، کسی فقیر پہ پڑی تو وہ بادشاہ ہو گیا۔ لیکن لوٹے والے بابا، ان پہ صبح نظر پڑی، دوپہر نظر پڑی، شام نظر پڑی، وہ کتنے بڑے ولی ہو گئے ہوں گے۔ ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا۔ اب یہ لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا غوث مجھے پتا بھی نہیں ہے اور میں اتنے کمال کا ہو گیا۔ جب اتنا کہا تو لوٹے والے بابا بولے یہ بتاؤ تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے، تم نے ان کا دیدار کیا ہے، تم نے ان کا چہرہ دیکھا ہے؟ سارے وہ دونوں ولی کہنے لگے ہم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا، مگر یہاں سے جا کر کے ہم بڑے پیر صاحب سے ان لوٹے والے بابا کے دیدار کے لیے درخواست کریں گے، ہم انہیں دیکھنا چاہیں گے۔ جب اتنا کہا تو انہوں نے اپنے بٹن توڑ لیے اور کہنے لگے یا غوث مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتا بھی نہیں تھا، میں یہ سوچ رہا تھا غوث نے مجھے کچھ نہیں دیا، غوث کے دربار سے مجھے کچھ نہیں ملا، آپ نے اتنی نظریں میرے اوپر ڈالی، نظریں کرم ڈالی، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ دونوں ولی کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے سنو تم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے علاوہ بڑے پیر کے یہاں لوٹے والے بابا کے نام سے کوئی اور مشہور نہیں ہے، لو دیکھ لو لوٹے والے بابا میں ہی ہوں۔ روتے ہوئے دوڑے، غوث کی نظر غوث پاک کے قدموں پہ گر گئے، کہنے لگے غوث پاک مجھے معاف کر دو۔ غوث پاک مسکرا کر کے بولے تمہیں اپنا مقام پتا چل گیا؟ ارے غوث جب دشمنوں کو ولی بنا سکتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کو کب محتاج رہنے دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقبر رحمان شاہی قبلہ، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ اعلی حضرت بھی تو استغاثہ پیش کرتے ہیں تو کدھر؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، بے شک تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ تھانے میں جس کی زیادہ چلتی اسی کو تو لے جائیں گے سفارش کے لیے، تو اعلی حضرت سرکار کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کس کو لے کے گئے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سفارشی بنا کر گئے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا، سب لوگ کہنا یا غوث المدد، یا غوث المدد، جو میرا، جس کی جو دل میں تمنا و آرزو اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل سے مانگ لے، غوث پاک کی وہ محفل ہوتی نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔
وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، بولو یا غوث المدد یا غوث کیا المدد، دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیری کو خطر میں لاتا نہیں کوتا تیرا۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما، اے اللہ ان کو اتنا دے ان کی